درود تنجینا ہر مشکل مصیبت پریشانی ختم۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام تر ضروریات حاجات کو ہمیشہ اپنے خزانوں سے پورا فرماتا رہے اور کبھی بھی آپ کو زمانے میں کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، جب بھی دعا کی جائے تو دعا میں آمین کہہ کر شرکت ضرور فرما لیا کریں۔ غائب کے لیے دعا قبول ہوتی ہے، ایسا ہمیں حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، درود تنجینا یا تنجینا بھی اس کو پڑھا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا بہترین مجرب ترین عمل ہے کہ جو بہت سارے مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو درود تنجینا کے حوالے سے ہے۔ اس کے مختلف اعمال ہم آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ دیکھ لیتے ہیں، مکمل سمجھ لیتے ہیں، اپنے پاس اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، تو پھر آپ درود تنجینا کے عامل بھی بن جائیں گے اور درود تنجینا سے بہت ساری مشکلات اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ کی حل بھی ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اس سے پہلے کہ ہم عمل کی طرف بڑھیں، میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین اکرام، اگر آپ اس کے عامل ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، عامل نہیں ہیں تو پھر بھی آپ اس سے برکات حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ عامل بننے کے لیے اس کی زکوٰۃ کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، وہ آپ کسی بھی قریبی عالم عامل سے جا کر سیکھ سکتے ہیں اور ان کی زیر نگرانی آپ اس کا عمل کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اس کا عمل کر لیتے ہیں، عامل بن جاتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سے زیادہ فوائد ہوں گے۔ لیکن آپ فکر نہ کریں، بغیر عامل کے بھی آپ اس کو اگر پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ تعالی جیسے آپ کو بتایا جائے گا ویسا ہی سب کچھ آپ کو حاصل ہوگا۔ اس کی زکوٰۃ کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ روزانہ اس کو تہجد کے وقت 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی 41 دن کے بعد آپ اس کے عامل بن جائیں گے۔ لیکن اس کا عامل بننے کے لیے جھوٹ کو چھوڑنا پڑے گا، شرک کو چھوڑنا پڑے گا، بدعات کو چھوڑنا پڑے گا اور اسی طرح حرام کمائی کو چھوڑنا پڑے گا، گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، پھر آپ اس کے سچے اور صحیح عامل بن سکتے ہیں۔ لیکن عامل بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی استاد کی زیر نگرانی اس کا ایک چلہ کر لیں۔ بہرحال چلہ نہ بھی کریں تو آپ یہ اعمال جتنے اس کے اندر میں بتا رہا ہوں آج آپ ضرور کر سکتے ہیں اور آپ کو اس سے وہی فوائد ہوں گے جو آپ کو میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، بہت سارے اعمال آج کی ایک ویڈیو کے اندر میں انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ناظرین اکرام، کوئی بھی وظیفہ درود تنجینا کا وظیفہ ہے یا کوئی بھی وظیفہ آپ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے شرط یہ ہے گناہوں سے توبہ۔ جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں ان گناہوں سے سچی توبہ کرنی ہے، حرام کمائی سے توبہ کرنی ہے۔ اگر آپ کے ذرائع آمدن میں کوئی ایسے ذرائع ہیں جو حرام کمائی کے ہیں، ان سے آپ نے توبہ کر لینی ہے اور پھر آپ نے وظائف کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ کوئی بھی وظیفہ آپ کریں گے تو آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ۔ اور ایک چیز جو میں عرض کر دوں، کوئی بھی وظیفہ اس وقت تک ہمیں مکمل فائدہ اس سے حاصل نہیں ہوتا جب تک ہمارا اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر توکل مضبوط نہیں ہوتا۔ اس لیے کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اپنا توکل اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر ضرور مضبوط کر لیا کریں۔ چلیے پہلے وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ درود تنجینا کا پہلا وظیفہ یہ ہر پریشانی سے نجات کے لیے وظیفہ ہے۔ یہ خاص طور کے اوپر ان افراد کے لیے ہے جو بیرون ملک جانا چاہتے ہیں یا وہ بیرون ملک چلے گئے ہیں۔ جو بیرون ملک جانا چاہتے ہیں ان کے جانے میں اس کے لیے مختلف پابندیاں ہیں، ویزا نہیں لگ رہا، کوئی کام نہیں بن رہا، وہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور جو بیرون ملک ہیں لیکن وہاں پر ان کا کام نہیں بن رہا، ملازمت نہیں مل رہی، جاب نہیں مل رہی، کوئی دہاڑی نہیں لگ رہی، کمائی نہیں ہو رہی، وہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ بیرون ملک جانے والوں کے لیے، گئے ہوئے لوگوں کے لیے
تمام تر جتنی بھی ان کی پریشانیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، وہ ساری کی ساری ختم کرنے کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے، فجر کی نماز کے بعد 125 مرتبہ آپ نے درود تنجینہ کو پڑھنا ہے، لیکن 125 مرتبہ پڑھنے سے پہلے آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں، یعنی فجر کی نماز جس جگہ پر آپ نے ادا کی ہے وہیں پر بیٹھے ہوئے آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ نہ تو آپ نے قبلے سے اپنے رخ کو پھیرنا ہے، نہ ہی کسی کے ساتھ کلام کرنا ہے، بس آپ نے نماز کے بعد فوراً اس کو 125 مرتبہ پڑھ لینا ہے اور دعا کرنی ہے اللہ رب العزت سے اپنے معاملات کے لیے، پریشانی کے لیے، جو بھی حاجت ہے اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور پھر آپ نے، یہ ہے فجر کے بعد، پھر آپ نے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور 41 دن یہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ اس طریقے سے جو آپ کو بتایا گیا ہے یہ عمل کر لیتے ہیں تو یہ جتنے مسائل ہیں بیرون ملک جانے کے لیے یا بیرون ملک جا کر، وہ سارے کے سارے مسائل اور پریشانیاں حل ہو جائیں گی میرے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ دوسرا اس کا وظیفہ، ایسے افراد جو جھوٹ بولتے ہیں، کاروباری لائن میں ہیں یا کسی بھی لائن میں ہیں اور وہ جھوٹ کی عادت جا نہیں رہی، تو ان کے لیے بھی یہ بہت ہی بہترین عمل ہے اور وظیفہ ہے۔ اس کو کرنا اس طریقے سے ہے، ہر نماز کی سنت اور فرض کے درمیان، یعنی جن نمازوں کی پہلے سنتیں ہیں ان سنتوں کو پڑھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور جن نماز سے پہلے سنت نہیں ہے ان نماز کے فرض کے بعد آپ نے بعد کی سنتوں سے پہلے کر لینا ہے۔ یعنی مغرب میں آپ نے نماز ادا کر لی اور پھر آپ نے فرض پڑھنے کے بعد سنتوں سے پہلے یہ عمل کر لینا ہے، باقی فجر کی سنتوں کے بعد فرضوں سے پہلے، اسی طرح ظہر ہے، عصر ہے اور عشاء ہے۔ صرف نماز مغرب ہے، اس میں آپ نے فرض ادا کرنے کے بعد کرنا ہے۔ طریقہ کار اس کا سن لیجئے، دیکھ لیجئے۔ 21 بار آپ نے پڑھنا ہے، 21 بار درود تنجینہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اللہ رب العزت کے حضور، اور یہ عادت چھوٹنے تک آپ نے یہ عمل کرتے رہنا ہے۔ اس کے بعد تیسرا اس کا عمل جو آپ کو میں بتا رہا ہوں، یہ شادی اور رشتوں کے مسائل کے لیے ہے۔ بہت سارے والدین جن کے اولاد، بچے بچیاں وہ جوان ہیں لیکن رشتوں کے مسائل ان کے حل نہیں ہو رہے، یا پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جن کی منگنیاں ہو چکی ہوتی ہیں لیکن اس کے بعد آگے شادی کی بات نہیں چلتی یا رکاوٹیں اس میں آ جاتی ہیں، یا کئی ایسے رشتے جو آ کر دیکھ کر بات کر کے چلے جاتے ہیں اور بعد میں وہ جواب دے دیتے ہیں۔ تو کوئی بھی کسی بھی طرح کا شادی کا مسئلہ ہے، اس کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور یہ انتہائی مجرب ترین عمل ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ اس کو کریں گے تو آپ کو ضرور کامیابی ہوگی، لیکن بتائے گئے طریقے کے مطابق آپ نے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے عمل کرنے سے پہلے صدقہ کر لینا ہے، اسی نیت کے ساتھ۔ صدقہ اپنی طاقت، اپنی استطاعت کے مطابق آپ نے کرنا ہے، جتنا آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اتنا آپ نے صدقہ کر لینا ہے۔ 10 روپے بھی کر سکتے ہیں، 100 بھی کر سکتے ہیں، 1000 لاکھ بھی، اور راشن بھی، کچھ بھی آپ صدقہ دے سکتے ہیں۔ پھر فجر اور عشاء کے بعد، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 100 مرتبہ درود تنجینہ کو پڑھنا ہے اور دعا کرنی ہے۔ یہ جس کی شادی ہے وہ خود یہ عمل کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر کا ایک سربراہ، ماں باپ یا بڑا بھائی، کوئی بھی جو گھر کا سربراہ ہے اس کے ساتھ وہ بھی کرے گا۔ فجر اور عشاء کے بعد 100 بار درود تنجینہ کو پڑھنا ہے۔ 41 دن کا یہ بھی عمل ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے دوران ہی 41 دن پورے ہونے سے پہلے ہی اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کے اعتبار سے اچھے اور بہترین رشتے کا انتظام فرما دیں گے۔ لیکن جب انتظام ہو جائے پھر بھی وظیفہ نہیں چھوڑنا، بلکہ 41 دن آپ نے اس کو مکمل ضرور کرنا ہے۔ تمام امراض سے شفا کے لیے یہ ایک بڑا بہترین اور مجرب ترین اعمال میں سے ایک عمل درود تنجینہ کا بھی ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے سن لیں، سمجھ لیں اور عمل کریں، انشاءاللہ تعالی ضرور فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے صدقہ کریں بیماری سے شفا کی نیت سے۔ یہ اس نیت کے ساتھ آپ نے صدقہ کرنا ہے کہ یا اللہ اس صدقہ کی برکت سے مجھے تمام امراض سے شفا عطا فرما اور مجھے میرے اس عمل کے اندر کامیاب فرما۔ آپ نے صدقہ کر لیا،
وہ صدقہ آپ کتنا بھی کر سکتے ہیں اپنی طاقت استطاعت کے مطابق، اور کہیں بھی دے سکتے ہیں جہاں آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ پھر آپ نے فجر کی سنت کے بعد، یہ جو عمل ہے یہ آپ نے فجر کی سنت کے بعد اور فرضوں سے پہلے کرنا ہے۔ پانی کا ایک برتن اپنے پاس رکھ لینا ہے اور آپ نے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، اور ہر دفعہ بسم اللہ ساتھ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تسمیہ کو آپ نے ساتھ پڑھنا ہے اور پھر اس پانی کے اوپر دم کر دینا ہے۔ پھر 41 مرتبہ آپ نے درود تنجینہ کو پڑھنا ہے، پانی پر دم کر دینا ہے۔ اب وہ مریض خود بھی یہ عمل کر سکتا ہے، کوئی دوسرا بھی گھر کا فرد اس کو کر کے دے سکتا ہے۔ اب وہی پانی اگلی صبح تک مریض نے پینا ہے، دوسرا پانی نہیں پینا۔ روزانہ یہ عمل 41 دن کریں، انشاءاللہ تعالی جتنے بھی چھوٹے بڑے امراض ہوں گے اللہ رب العزت تمام امراض سے شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیں گے، اور جب شفا مل جائے تو پھر آپ نے صدقہ ضرور کرنا ہے آخر کے اندر بھی۔ ہر حاجت کے لیے، حاجت کوئی بھی ہے کسی بھی طرح کی ہے، اس حاجت کے لیے یہ جو آپ کو میں عمل اس کا بتا رہا ہوں، یہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو خالق کائنات آپ کی تمام تر حاجات کو پورا فرما دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس کا طریقہ کار آپ سمجھ لیں، وہ یہ ہے رات کو عشاء کے بعد اپنے تمام تر معاملات سے معمولات سے فارغ ہو کر آپ نے وضو کرنا ہے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت آپ نے پڑھنی ہے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے قبلہ رخ بیٹھے ہوئے وہیں پر آپ نے 313 مرتبہ درود تنجینہ پڑھنا ہے، اور پھر دعا کرنی ہے خوب گڑ گڑا کر رو کر، اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر پورا یقین اور توکل رکھتے ہوئے آپ نے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی دعا قبول ہوگی۔ کسی بھی حاجت کے لیے آپ یہ عمل کریں گے آپ کو اس کے اندر ضرور کامیابی ہوگی۔ تمام تر حاجات کے لیے آپ یہ اس طریقہ کے ساتھ درود تنجینہ کا عمل کر سکتے ہیں۔ وہ حاجات رزق کی بھی ہو سکتی ہیں، کاروبار کی، ملازمت کی، کوئی بھی کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہیں۔ ناظرین کرام، اس کا آخری عمل جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ تمام تر مشکلات کے لیے ہے، اور یہ مشکلات گھر کے تمام افراد کے لیے، گھر کے مسائل کے لیے، رزق کے معاملات، کاروبار کے معاملات ہیں، بیماریاں ہیں گھر کے اندر، بہت ساری ایسے مسائل گھروں میں ناچاکی ہے، بول چال ختم ہو چکی ہے، لڑائیاں ختم نہیں ہوتی، مسائل بڑھتے ہی جاتے ہیں، حل نہیں ہوتے۔ تو آپ نے درود تنجینہ اپنے گھر کے اندر تمام افراد مل کر بیٹھ جائیں اور 1000 مرتبہ درود تنجینہ کو پڑھیں۔ آپ 5-6 افراد ہیں، 4 ہیں، 2 ہیں، زیادہ ہیں، کم ہیں، جتنے بھی افراد ہیں آپ نے مل کر درود تنجینہ کو پڑھنا ہے، اور پھر خوب گڑ گڑا کر اجتماعی طور کے اوپر اللہ رب العزت سے اپنی مشکلات کے لیے، حاجات کے لیے، ضروریات کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، اور یہ آپ نے 11 دن مسلسل اسی طرح کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ اس کو پورے یقین کے ساتھ، خلوص کے ساتھ کریں گے تو پہلے دن ہی اللہ رب العزت آپ کے اوپر کرم فرمائیں گے، اور آپ کی مشکلات دور ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کو رستے نظر آنے لگ جائیں گے، ایسے معاملات جو سمجھتے تھے کبھی حل نہ ہوں گے وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ عمل وہ لوگ ضرور کریں جو قرضے میں اتنے زیادہ پھنس چکے ہیں کہ اب ان کا قرضہ کسی طور کے اوپر بھی ان سے دور نہیں ہو رہا، اور بہت ساری مشکلات ہیں ان کے سر کے اوپر۔ تو وہ اگر گھر میں درود تنجینہ اس طریقے سے 1000 بار پڑھ لیتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے لیے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرمائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ان کا قرض ادا ہو جائے گا۔ تو ناظرین اکرام، یہ چند اعمال میں نے درود تنجینہ کے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کسی بھی حاجت، کسی بھی ضرورت، کسی بھی جائز اور حلال مقصد کے لیے درود تنجینہ کو پڑھیے، 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام مسائل، تمام ضروریات، تمام حاجات، تمام مقاصد جو حلال اور جائز ہوں گے اللہ رب العزت آپ کو ان میں ضرور کامیاب فرمائیں گے۔ تو درود تنجینہ کے حوالے سے یہ سب سے بہترین کوشش کر کے میں نے آپ کے سامنے یہ اعمال رکھ دیے ہیں، ان کو کیجئے، فائدہ اٹھائیے، اور ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔